إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ایک دن طے کیا گیا، اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے، عورتیں جمع ہوتی اور آپ ان کو واضح نصیحت کرتے. ماں عائشہ کے پاس آتے اور روایت میں آتا بہت کمپلیکیٹڈ، وہ ایسے مسائل کو فوراً چٹکے میں حل کرتی اور صحابہ سن کے چلے جاتے. تو اسلام میں عورتوں کو تعلیم دینا ہے. دنیا کی پہلی یونیورسٹی ایک مسلمان نے ڈالی اور وہ کوئی مرد نہیں، ایک عورت تھی جس کا نام فاطمہ الفہری تھا. آپ کا مال مکے سے نکل کے شام جاتا تھا، انٹرنیشنل ٹریڈ وومن تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قافلے لایا اور لے جایا کرتے تھے. جزاک اللہ خیر. حضرات وقت تو زیادہ ہو چکا ہے، اب میں بلا تاخیر مہمان خطیب بردر زید خالد پٹیل صاحب کو دعوت دینے سے پہلے مختصر ان کا تعارف کرانا چاہتا ہوں. حضرات بردر زید خالد پٹیل یہ چیئرمین اور مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں آئی پلس ٹی وی کے. محترم سامعین، یہ علم فاؤنڈیشن کے پریزیڈنٹ ہیں، اسی طرح سے اسلامک انفارمیشن سینٹر کے پریزیڈنٹ ہیں، اسی طرح سے یہ چیریٹیبل ہیلتھ کلینک IIC کے تحت چلاتے ہیں. چیریٹیبل ایمبولینس کا انتظام انہوں نے کیا ہے. 1995 سے یہ مسلسل تقریریں کر رہے ہیں مختلف مقام میں، خود ہندوستان کے اندر مختلف مقامات پر اور ہندوستان سے باہر بھی. تقریباً 18 اسلامک کورسز کر چکے ہیں. تو میں بہت زیادہ ان کو نہ کہہ کر کے میں ایک صرف شعر بردر زید خالد پٹیل کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی تعریف آپ کریں تو کیا ہوتا ہے، اپنی تعریف آپ کریں تو کیا ہوتا ہے، جس کے اخلاق بڑے ہوں وہ بڑا ہوتا ہے. مسٹر زید خالد پٹیل پوڈیم پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میرے بھائیوں اور میری بہنیں، ہمارا موضوع اس سیشن میں ہے با اخلاق مسلمان. اور یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کی اہمیت اور ضرورت عام طور پر لوگ خصوصی طور پر اس زمانے میں محسوس کر رہے ہیں، جب اخلاق کے معاملے میں کئی سارے سوال اٹھتے ہیں، کئی بار کئی سارے الزامات ہم پر لگائے جاتے ہیں، اور کئی بار اگر جائزہ اور محاسبہ کیا جائے تو مسلم معاشرے میں اخلاق کے تعلق سے بہت ساری کمیاں بھی دکھ رہی ہیں. اس کے تعلق سے ہم اگر آنسٹ رہیں تو ہم اس کا سلیوشن حاصل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. اخلاق کا موضوع ایک ایسا موضوع ہے کہ اگر اس موضوع میں کوئی شخص قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو سمجھ کر کے عمل کرنے لگا تو اس کا آخرت کا فائدہ تو ہوگا ہی ہوگا، دنیا کا بھی فائدہ ہوگا. ہم دیکھتے ہیں کہ اخلاق اگر اچھا ہو تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک شخص بہت ہی قریب کے بندوں میں سے بن جائے گا. صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے اچھے وہ لوگ ہیں، بیسٹ لوگ، ٹاپ، اللہ کے نزدیک سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جو اپنے اخلاق کو اچھا بناتے ہیں. جو اخلاق میں اچھے ہوتے ہیں وہ تم میں سب سے اچھے لوگ ہوتے ہیں. یہ کس نے کہا؟ پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو اللہ کے نزدیک سب سے اچھا انسان ایک معاشرے میں، ایک سوسائٹی میں سب سے اچھا وہ شخص ہے جو اخلاق کے معاملے میں سب سے اچھا ہو. تو اللہ کے نزدیک اگر اچھا بننا ہے تو اخلاق کو اچھا بنانا ہوگا. لیکن اس کا فائدہ دنیا میں بھی ہے، اور کتنے افسوس کی بات ہے آج یہ بات عام طور پر دنیا کے لوگ سمجھ چکے ہیں، فالو کرتے ہیں، لیکن اس چیز کے تعلق سے بہت سارے وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لانے کا دعویٰ کر رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ نہیں سمجھ رہے ہیں. آپ خود دیکھ لیجئے کال سینٹر میں آج کیسے بات کرتے ہیں. کسی کال سینٹر میں جب کال کریں تو کیسا رسپانس ملتا ہے، کیسے وہ لوگ بات کرتے ہیں، کیا اچھا اخلاق دکھتا ہے وہ یا خراب اخلاق دکھتا ہے. ایئر لائن انڈسٹری میں، ہاسپٹالٹی انڈسٹری میں کیسے لوگ بیہیو کرتے ہیں، کیسے بیہیو کرنے کی ٹریننگ انہیں دی جاتی ہے. یعنی آج بزنس کے اینگل سے تو لوگ سمجھ چکے ہیں کہ ہاں اس سے فائدہ ہوتا ہے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ بہت سارے سوچ کے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں، اور اسلام نے جو اخلاق کا ڈیفینیشن بتایا وہ یہ تمام دنیا کے لوگوں کی سوچ سے بہت ہی اونچا ڈیفینیشن ہے. یہ سفیشل نہیں ہے، یہ صرف کاسمیٹک نہیں ہے،
یہ ریئل ہے. آپ دیکھیں گے عبداللہ بن مبارک تابعی ہے, انہوں نے اخلاق کا ڈیفینیشن بتایا, امام ترمذی نے اس چیز کو جمع کیا ہے. عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ کیا ہے اچھا اخلاق؟ ہوا بسط الوجہ, کسی کو اچھی طرح سے ملنا, اچھی طرح سے ملنا. ایک ہوتا ہے کچھ لوگ بہت بری طریقے سے ملتے ہیں, چاہے بیہیویئر برا ہو, چاہے ملنے کا انداز ایسا ہو, فیشیل ایکسپریشن ایسا ہو کہ مسکراتا ہوا انسان آئے لیکن ان کو دیکھ کر مسکراہٹ چلی جائے. تو وہ کہہ رہے ہیں ہوا بسط الوجہ, اچھی طرح سے کسی کو ملنا, اچھی طرح سے کسی کے سامنے پریزنٹ ہونا. لیکن یہاں پر دنیا کے لوگوں کا اخلاق کا ڈیفینیشن یہیں پہ ختم ہو جاتا ہے. وہ بتاتے ہیں وہ بذل المعروفی, اچھی چیزوں کو پہنچانا لوگوں تک, وہ کف الاذی, لوگوں کو تکلیف دینے سے رکنا, لوگوں کو تکلیف پہنچانے سے رکنا. وہ کہتے ہیں یہ اخلاق ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بزنس مین ہے جو تجارت کے لیے کسٹمر سامنے آتا ہے تو کسٹمر کے ساتھ بہت اچھا بیہیو کرتا ہے. ہم دیکھتے ہیں عام طور پر دکانوں میں جو کسٹمرز جاتے ہیں وہ کئی بار کئی سارے رانگ کمنٹس پاس کرتے ہیں, بولے نہیں تمہارے پاس صحیح نہیں ہے, وہاں تو اتنے میں مل رہا ہے, تم کیا کر رہے ہو. اب جو دکاندار ہوتا ہے یا سیلز پرسن ہوتا ہے وہ بہت اچھے سے جواب دیتا ہے, بہت اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے, غصہ نہیں ہوتا ہے, بہت معاف کرتا ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آفس کے اندر ایک شخص کام کر رہا ہے, اب باس کئی بار کوئی بری بات بھی بول دیتا ہے, کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے باس شاید بیوی کے ساتھ جھگڑا کر کے آیا ہے اور یہاں پر غصہ اتار رہا ہے, یا ہو سکتا ہے کہ باس کبھی یہ بھی کہہ دے کہ گیٹ آؤٹ. تو وہ شخص کیسے پیش کرتا ہے؟ یس سر, بہت ہی زیادہ درگزر کرتا ہے, بہت زیادہ معاف کرتا ہے اپنے باس کو. کیوں؟ کیا یہ ڈیفینیشن ہے اچھے اخلاق کا؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں, اسلام نے کہا کہ نہیں, اس سے آگے ہے. صرف باس کے ساتھ ہی نہیں, اپنے جونیئر کے ساتھ بھی, صرف کسٹمر کے ساتھ ہی نہیں, دکاندار کے ساتھ بھی. میں نے خود دیکھا ہے کیونکہ ٹریڈیشنلی میں ایک بزنس فیملی سے ہوں اور بچپن سے ہم لوگ دکان پہ بیٹھتے تھے اور کسٹمرز اٹینڈ کرتے تھے. تو ہم نے دیکھا کہ کسٹمرز بہت ریئرلی اسمائل دیتے ہیں دکاندار کو, بہت ریئرلی. اور کسٹمر اگر اسمائل دیتے ہوئے آئے تو ضرور ایکسچینج کرنے آیا ہے, ریفنڈ مانگنے آیا ہے. اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پیسوں کے لیے تو لوگ سو کالڈ اچھے اخلاق کو اختیار کر ہی لیتے ہیں. ہمارا ٹاپک یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کو ٹریننگ دیں کہ بھئی کاسمیٹک طور پر باہر سے لوگوں کے ساتھ اچھے رہنا, اندر دل میں بغض رکھو. یہ ٹریننگ نہیں ہے آج. ہم یہ دیکھتے ہیں اسلام نے یہ ٹریننگ بتائی ہے کہ اخلاق ایک بہت ہی ڈیپ چیز ہے, یہاں تک کہ ہم کیسے لوگوں کے ساتھ ہیں. بلکہ کئی سچویشنز ہوتی ہے جو ٹیسٹنگ سچویشن ہوتی ہے, کبھی کوئی دیکھ رہا نہیں ہے تب آپ کسی کے ساتھ کیسے ہو. ایک ہوتا ہے پبلک دیکھ رہی ہے, پبلک کے سامنے آپ کیسے ہو, پرائیویٹلی کیسے ہو. ایک ہوتا ہے کہ کسی مضبوط کے ساتھ کیسے ہو, اور ایک بات ہوتی ہے کہ کسی کمزور کے ساتھ کیسے ہو. ایک بات ہے کہ کسی سے فائدہ ہے اس کے ساتھ کیسے ہو, اور کسی کے ساتھ کوئی فائدہ نہیں ہے, اس کے ساتھ اچھے رہ کر کوئی بینیفٹ نہیں دکھ رہا ہے, اس کے ساتھ کیسے ہیں ہم. تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کئی ساری ٹیسٹنگ سچویشنز ہوتی ہے. پڑوسی کے ساتھ کیسے ہیں, یہ بہت معلوم کرنے کی بات ہے. فیملی کے ساتھ کیسے ہیں, بیوی کے ساتھ کیسے ہیں, بچوں کے ساتھ کیسے ہیں, نوکر کے ساتھ کیسے ہیں. کسی کے ساتھ جب وہ ہمارے ساتھ اچھا کریں تو آپ کیسے ہیں, ہم کیسے ہیں, اور کوئی اچھا نہیں کرے تو کیسے ہیں. کئی لوگ بولتے ہیں نا کہ میں جیسوں کے ساتھ ویسا ہوں, جب تک میرے ساتھ اچھے ہو تب تک میں اچھا ہوں, اور اگر میرے ساتھ برا کرو گے تو دیکھ لو مجھ سے برا کون ہے. یہ اچھے اخلاق کا ڈیفینیشن نہیں ہے کہ جب تک اچھے ہو تب تک میں اچھا ہوں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اچھے اخلاق کا کیا ڈیفینیشن ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ لوگوں تک اچھائی پہنچانا, خیر پہنچانا, اور بذل المعروفی, اچھی چیزوں کو بڑھانا, وکف الاذی, تکلیف بھی نہیں پہنچانا. اچھی چیز پہنچانا اور تکلیف نہ پہنچانا, یہ ہے اخلاق کا ڈیفینیشن. سوال یہ اٹھتا ہے کہ اچھا اخلاق کیوں؟ میرے بردرز اور میری سسٹرز, ایکچوئل بات تو یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ اچھا اخلاق اس لیے اختیار نہیں کرتے ہیں کیونکہ سمجھتے ہیں کوئی ایکسٹرا چیز ہے, اس سے شاید کوئی فائدہ ہوگا آخرت میں. تو میں نے آج اس مجلس کے لیے, اس گیدرنگ کے لیے 5 ایسی حدیثیں سلیکٹ کی جو میں آپ کے سامنے خصوصی طور پر رکھنا چاہتا ہوں. امنگ ادر پوائنٹس یہ 5 چیزوں پر خاص فوکس کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے بات رکھی جائے, اور اگر آپ سب تھوڑا ساتھ دیں تو انشاءاللہ ہم سب یہاں سے جانے سے پہلے ہمیں یاد ہو جائے گی انشاءاللہ. کئی بار یہ ہوتا ہے کہ سامنے ایک ٹیسٹنگ سچویشن ہوتی ہے, بات تو سب کو پتا ہے اچھا اخلاق ہونا چاہیے,
یہ بات اتنا زیادہ پتا ہے کہ کوئی ایسا شخص جو کوئی بھی دھرم کا ہو، کوئی بھی بیک گراؤنڈ کا ہو، وہ بھی مانتا ہے کہ اچھا اخلاق ہونا چاہیے. یہ صرف ایمان والوں کے لیے نہیں ہے، جنہوں نے اللہ کے بھیجے ہوئے سچے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، صرف ان کے لیے خاص نہیں ہے، سارے لوگوں کے لیے. سب لوگ مانتے ہیں کہ اخلاق اچھا ہونا چاہیے، بیہیویئر اچھا ہونا چاہیے، کیریکٹر اچھا ہونا چاہیے، تو سب لوگ مانتے ہیں، لیکن کر نہیں پاتے ہیں. مانتے تو ہیں لیکن ایکٹ نہیں کر پاتے ہیں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر ایک انسان کو ایک جہاد النفس کرنا ہوتا ہے، ایک سٹرگل کرنا ہوتا ہے. اور سٹرگل کرنے کا رول یاد رکھیے میرے بردرز اینڈ سسٹرز، کوئی بھی چیز جب فرسٹ ٹائم کرتے ہیں تو زیادہ سٹرگل ہوتی ہے. سیکنڈ ٹائم کر رہے ہیں تو بھی سٹرگل ہوتی ہے لیکن پہلی بار سے تھوڑا کم. تھرڈ ٹائم کر رہے ہیں تو بھی سٹرگل ہوتی ہے لیکن پہلی 2 بار سے تھوڑا کم. اور ہوتے 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 ایک چیز ہوتی ہے یہاں تک کہ وہ چیز ایک انسان کا نیچر بن جاتی ہے، اس کی عادت بن جاتی ہے، اس کی ہیبٹ بن جاتی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ابھارا کہ ہم اچھی ہیبٹس فارم کریں. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان حب الاعمال الی اللہ ما دوم علیہ وان قل. سب سے پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک تو وہ ہے جس میں دوام ہو، ہمیشگی ہو، کنسسٹنسی ہو، ریگولیرٹی ہو، چاہے تھوڑا سا کیوں نہ ہو. تو جو بھی چیز ہم کر رہے ہیں وہ ہماری عادت بن جائے، وہ ہماری ہیبٹ بن جائے. مطلب اچھا بننے میں سٹرگل نہیں کرنا پڑے بلکہ عادت بن جائے کہ میں ایسے ہی بننا چاہتا ہوں. تو ہمیں یہ تمام چیزیں یاد کر کے وہ سٹرگل کے اندر اوور کم کرنا ہے، وہ ڈیفیکلٹیز کو، اور اپنے اندر وہ اچھائی کو پیدا کرنا ہے. لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله. تو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں. ہم ایک حدیث تو ایز این انٹروڈکشن دیکھ چکے ہیں کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ لوگ کون ہیں؟ جو اخلاق کے معاملے میں سب سے اچھے ہیں. آئیے شروع کرتے ہیں. سب سے پہلی حدیث، یہ حدیث سنن ابو داؤد میں ہے صحیح سے. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم. کہ مومن اپنے اچھے اخلاق سے صائم اور قائم کے درجے تک پہنچ جاتا ہے. صائم کون ہے؟ صائم وہ شخص ہے جو روزے رکھ رہا ہے، فرض روزوں کے علاوہ نفل روزے بھی رکھ رہا ہے، 13 14 15 کے روزے رکھ رہا ہے، پیر جمعرات کے روزے رکھ رہا ہے. تو اس کی عادت ہے روزہ رکھنا. جب میں لو منڈے ہے، تھرسڈے ہے، کھانا کھاؤں گے؟ نہیں، میں روزے سے ہوں. تو صائم. اور قائم کون ہے؟ جو قیام اللیل کر رہا ہے. رات میں جب لوگ سو رہے ہیں، آخری ایک تہائی میں اٹھ رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، قیام اللیل پڑھ رہا ہے، پاؤں سوج رہے ہیں، وہ قائم ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مومن اپنے اچھے اخلاق سے درجۃ الصائم القائم، جو روزہ رکھ رکھ کے وہ درجے تک پہنچا تھا، جو قیام اللیل کر کر کے جو روزے تک پہنچا تھا، یہ دونوں کے درجے تک مومن اپنے اچھے اخلاق سے پہنچ جاتا ہے. اور لوگ اس چیز کو کیا سمجھتے ہیں؟ ایسے سمجھتے ہیں جیسے کہ کوئی ایک ایکسٹرا چیز ہے، یا پتہ نہیں اس کا کیا فائدہ ہوگا آخرت میں. میرے بھائیوں، امیجن کریے کہ کتنی بڑی نیکی ہے، اور ایک ایسی نیکی ہے جسے ہم گن بھی نہیں سکتے، اور اس کے اندر روپیہ بھی خرچہ نہیں ہوتا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص اچھے سے مل رہا ہے لوگوں سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تحقرن شیئا من المعروف. کوئی بھی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا. چاہے تم اپنے بھائی کو اچھے سے مل رہے ہو تو یہ چیز جو ہوتی ہے یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے. تو لوگوں کو اچھے سے ملنا، لوگوں کو پیار سے ملنا، لوگوں کو اکرام دینا، جو ہم خود کے لیے پسند کرتے. بھئی ہم جا کے کسی سے ملتے اور کوئی بہت برے طریقے سے ملتا تو ہمیں کیسا لگتا؟ کیا ہم یہ نہیں پسند کرتے کہ کوئی ہمیں اچھے سے ویلکمنگ انداز میں پیار سے ملے؟ کیا ہم خود کے لیے نہیں پسند کرتے ہیں؟ تو اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کریں جو خود کے لیے پسند کر رہے ہیں. تو پہلی حدیث ہم نے کیا دیکھا؟ درجۃ الصائم القائم، کہ روزہ رکھ رکھ کے جو درجے تک وہ پہنچا تھا، قیام اللیل کر کر کے جو درجے تک پہنچا تھا، وہ درجے تک ایک مومن اپنے اچھے اخلاق سے پہنچ جاتا ہے. اچھے اخلاق کی بات بہت سارے لوگ کرتے ہیں ٹیمپرری طور پر، فائدے کے حساب سے. الیکشن ٹائم پر پولیٹیشنز آئیں گے، بہت اچھا اخلاق پیش کریں گے. کیوں؟ ان کا ایک مقصد ہوتا ہے تاکہ ووٹس مل جائے. ووٹ ملنے کے بعد 5 سال تک وہ اخلاق غائب ہوتا ہے نارملی. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کی الگ الگ تھنکنگ ہوتی ہے، اور یہ جو تھنکنگ ہوتی ہے نا، جو لوگ فائدے کے لیے کرتے ہیں نا، وہ لانگ ٹرم تک اچھے اخلاق کو نہیں رکھ پاتے ہیں، اور اس میں سنسیئرٹی نہیں ہوتی ہے، اس کے دل میں سے وہ چیز نہیں نکلتی، وہ چیز صرف باہر ہوتی ہے. اسی وجہ سے وہ لاسٹ نہیں ہو پاتی ہے. اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ صرف دکھاوے کے لیے ہوتی ہے، وہ صرف ٹیمپرری ہوتی ہے، صرف کچھ فائدہ پانے کے لیے ہوتی ہے. تو ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ اسلام وہ چیز سکھا رہا ہے جو اسے آخرت میں اچھائی تک پہنچائے. یہ پہلی حدیث ہے. سیکنڈ حدیث، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق.
کوئی چیز نہیں ہے جو میزان میں، ترازو میں اچھے اخلاق سے زیادہ بھاری نکلے گی۔ حدیث سنن ابو داؤد میں ہے اور حدیث صحیح سند سے ہے، یعنی کہ کوئی بات صرف گلو کر کے صرف اس لیے بتائی جا رہی ہے کہ آدمی اچھا اخلاق اختیار کرے، ایسا نہیں ہے، یہ سچائی ہے کہ ترازو کے اندر قیامت کے دن جو تمام نیکیاں ہوگی، ایک طرف ساری برائیاں ہوں گی، تو نیکیوں میں کون سی وہ نیکی ہے جو سب سے زیادہ بھاری نکلے گی، جو سب سے زیادہ ہیوی ہوگی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی چیز اچھے اخلاق سے زیادہ بھاری نکلے گی نہیں، سب سے ہیوی نکلے گی۔ تو نیکیوں کے اندر، تمام نیکیوں میں سب سے ہیوی نیکی، کیونکہ ہوتا کیا ہے نا کہ جب ایک انسان میں اچھا اخلاق آتا ہے اور ریئلی اچھا اخلاق آئے تو وہ اللہ کے ساتھ کیسا ہے؟ کیا وہ اللہ کے احسانوں کو پانے کے بعد ناشکری کرے گا؟ کیا اللہ کے اتنے سارے کروڑوں احسانوں کو پانے کے بعد کہے گا کہ اس نے دیا کیا؟ تو یہ اچھا اخلاق جب ایک انسان کی ہیبٹ بن جاتا ہے تو وہ اللہ کا بھی شکر گزار بندہ بن جاتا ہے، اللہ کے ساتھ بھی اچھا ہوتا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانوں کو مان کر ان سے سچے طور پر محبت کرنے لگتا ہے، ان سے سچی طور پر اتباع ان کی کرنے لگتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی پورے زندگی کے اندر ایک بہت بڑا چینج آ جاتا ہے، تو وہ چینج لانے والا جو انسٹرومنٹل چیز تھی وہ کیا تھی؟ اس کا اچھا اخلاق تھا۔ تو کوئی چیز نہیں ہے جو ترازو میں اس سے زیادہ بھاری نکلے گی۔ یہ ایک ایسی نیکی جو خود بھی بہت بھاری ہے، اور یہ ایک ایسی نیکی جو بہت ساری نیکیوں کو اٹریکٹ کرنے والی ہے۔ تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں، یہ دوسری حدیث ہے۔ پہلی حدیث میں کیا آیا؟ میں نے کہا آپ لوگوں کو ساتھ دینا ہوگا۔ ساتھ کا مطلب کیا ہے؟ تھوڑا ریویژن بھی کرنا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سٹرگل ہم میں سے ایک ایک کی ہے۔ کل جب غصہ آئے گا یا کسی کو دیکھیں اور اس کو کوئی دو باتیں سنا کر اس کو دنیا میں دبانے کا دل چاہے گا، اور شیطان ایک انسان کو بھڑکاتا ہے، اور شیطان چاہتا ہے کہ انسان فیل ہو جائیں۔ شیطان تو چاہتا ہے انسان آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر جھگڑ کے کیا کر دیں، اپنے سچائی سے دور ہو جائیں، اور یہی ہو رہا ہے دنیا بھر میں آج عام طور پر۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنی بار جو اسلام کی دعوت لوگوں تک نہیں پہنچ پاتی ہے وہ برے اخلاق کی وجہ سے نہیں پہنچ پاتی ہے۔ کہ اسے مثال کے طور پہ اب یہ دیکھیے، چائے سرو کر رہے ہیں۔ اب چائے سرو کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے جیسے وہ کر رہے ہیں، اور ایک ہوتا ہے کہ یہ چائے لیے منہ پہ مار دی، لو چائے پیو۔ ہاں، تو ایک ہوتا ہے کہ میں نے سچائی تو بتائی، لیکن کیسے بتایا آپ نے؟ کیا سامنے والا اسے قبول کرنے کے طریقے میں تھا، قبول کرنا سمجھ پاتا تھا؟ تو میرے بردرز آپ یہ دیکھیے، میری سسٹرز یہ دیکھیے کہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس کے اندر بادھا، بیریئر نہ بن جائیں۔ آج اخلاق کا ٹاپک نہ سمجھ پانے کی وجہ سے بہت سارے لوگ ہم سے بدظن ہو رہے ہیں، بہت سارے لوگ ہم سے بدگمان ہو رہے ہیں، بہت ساری جگہوں پر ہمارے ساتھ کیا کیا چیزیں کی جا رہی ہیں، وہ اس میں ایک بہت بڑی چیز اخلاق ہے۔ اور اخلاق کا معاملہ ایسا ہے کہ یہ بہت ہی واسٹ ٹاپک ہے۔ مثال دے رہا ہوں، آپ کھا رہے ہیں بسکٹس، اب چائے کے ساتھ بسکٹ کی بات آ گئی اور میں تھوڑی دیر پہلے کھا رہا تھا، کھاتے کھاتے اب مان لیجئے یہ ایک کامن بات ہے، مجھے صرف مثال یاد آئی تو میں سوچا کہ ریپر کو جیب میں رکھ لوں۔ کھایا اپنے بسکٹس، کھانے کے بعد لاسٹ میں ایک ریپر بچ گیا۔ اب یہ ریپر کا کیا کریں؟ ہمارے انڈیا میں اکثر ڈسٹ بن آسانی سے نہیں ملتا ہے۔ ایک ہوتا ہے ڈسٹ بن سامنے آ گیا تو ایک انسان ڈال دیا، لیکن نہیں ہوا تو ہمارے یہاں یہ بات ہے کہ کہیں بھی پھینک دو، کہیں بھی پھینک دو، پوری جگہ ڈسٹ بن ہے۔ اب اس کے اندر کیا معاملہ ہے کہ کیا یہ کہیں بھی ہم پھینک دیں تو یہ اچھا اخلاق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اچھا، یہاں لوگوں میں ایک بات یہ ہے، اور مثال ہمیں یہ سمجھنے کے لیے ہے کہ لوگ جب سب لوگ اچھا کرتے ہیں نا تو اچھا کرنا صحیح سمجھتے ہیں، جب کوئی بھی وہ چیز کو نہیں اچھا سمجھ رہا ہے تو اسے اچھائی کو اچھائی نہیں سمجھتے ہیں، کیونکہ لوگ اسے اچھائی نہیں سمجھ رہے ہیں۔ مطلب برائی کو تب برائی سمجھیں گے جب لوگ اسے برا سمجھیں گے، اور برائی کو تب تک برا نہیں سمجھتے جب تک لوگ اسے برا نہ سمجھیں۔ لیکن لوگ تو پیرامیٹر نہیں ہے نا، اگر لوگوں کی بات ماننا ہے تو اکثر انسان تو اللہ کے ناشکرے ہیں، اکثر انسان وہ ہیں جو اللہ کا انکار کرتے ہیں۔ تو لوگ پیرامیٹر نہیں بن سکتے ہیں ایمان والے کے لیے، جس کا ایمان اللہ پر ہے، جس نے ایمان سارے سچے نبیوں پر لایا ہے، وہ لوگوں کو پیرامیٹر نہیں بنا سکتا ہے۔ تو جو یہ لوگوں کی سوچ ہے کہ لوگ جو کریں گے وہ چیز صحیح، اور جو چیز لوگ نہیں کر رہے ہیں تو چاہے صحیح کیوں نہ ہو اسے غلط سمجھتے ہیں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ بات سمجھنا ہے کہ ہمیں قرآن و حدیث سے پیرامیٹر ملے گا۔ تو میرے بھائیوں، اچھے اخلاق کے نا بہت ساری چیزیں ہیں، اور میں نے علی گڑھ شہر میں ایک چیز نوٹس کی جو آپ کو بتاؤں گا، بہت زیادہ ہارن مارتے ہیں لوگ، اتنا زیادہ ہارن بجاتے ہیں کہ کئی بار سوچنا ہوتا ہے کہ اتنی زیادہ ہارن مارنے کی کیا ضرورت ہے۔ اب یہ بتاؤ کہ اگر آپ وہ ہارن کے آگے ہو، آپ کے کان بج رہے ہیں کہ اتنی زور سے کوئی ہارن بجا رہا ہے، تو قیامت کے دن اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ پہاڑ کے برابر نیکیاں ہوگی ایک شخص کے پاس، لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہے، کسی کو برا کہا ہے، کسی کا حق لیا ہے، اور سب لوگ آئیں گے پیمنٹ کے لیے۔ اور کہاں سے پیمنٹ کیا جائے گا؟ روپیے پیسے ڈالر تو ہے نہیں،
ہے تو صرف نیکیاں ہیں. اب انہیں پیمنٹ دیا جائے گا نیکیوں میں, اور وہ نیکیوں میں پیمنٹ دے دے کر آخر میں یہ ہوگا کہ ساری کی ساری نیکیاں ختم ہو جائے گی, اور اس کے بعد بھی لوگ آئیں گے تو ان کے گناہ لے لے کر اس شخص کے اوپر ڈال دیا جائے گا. آخر میں اس کا معاملہ یہ ہوگا کہ وہ جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا, کیونکہ گناہوں کا معاملہ اس کا بھاری ہو گیا, نیکیاں ختم ہو گئی. تو کیا ہوا معاملہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ شخص تو مفلس ہے, یہ شخص کیا ہے, کنگال ہے, کیونکہ اس کے پاس کچھ بچا ہی نہیں آخر میں. تو یہ کیا معاملہ ہے؟ کیا ہمیں ڈر نہیں لگتا کہ وہ تمام لوگ جو ہارن سے پریشان ہو رہے ہیں, وہ تمام لوگ قیامت کے دن آ جائے کہ میرے کانوں کو تکلیف ہوئی تھی اس کے ہارن سے؟ یا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی شخص کراس کرنے کی کوشش کر رہا ہے, تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اسے کسی بھی طرح سے میں پہلے گزروں گا, لیکن حالانکہ ہم یہ دیکھیں کہ پیڈسٹرین جو شخص ہے وہ کراس جو کرے گا اور کتنا گیپ آ جائے گا, وہ یہ شخص وہیکل سے آسانی سے کور کر سکتا ہے. تو یہ چیز آپ ویسٹرن کنٹریز میں اکثر دیکھیں گے, اور یہ دیکھیں گے کہ ہارن اگر کوئی بہت بجائے تو یہ بہت بدتمیزی سمجھی جاتی ہے, یہ ایک نارمل بات ہے. اور گلف کنٹریز میں بھی الحمدللہ یہ چیز لوگ فالو کر رہے ہیں. تو میرے بردرز اینڈ سسٹرز, یہاں ہمیں سمجھنا یہ سب چیزیں اخلاق ہیں. یہ اخلاق جو ہے یہ ٹریٹ پہ بھی دکھ رہا ہے, یہ اخلاق بچوں کی تربیت میں دکھتا ہے, یہ اخلاق دکھ رہا ہے کہ کیسے آپ کسٹمر کے ساتھ ڈیلنگ کر رہے ہیں جینیوئنلی اچھے بن کر. صرف فائدہ ہے تب تک نہیں, بلکہ وہ ریٹرن آ رہا ہے تو بھی آپ اچھے رہیں گے, بلکہ وہ اگر آج کچھ پرچیز نہیں کر رہا ہے تو بھی اچھے رہیں گے, بلکہ بزنس ریلیشن ختم ہو رہے ہیں تو بھی اچھے رہیں گے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اخلاق کا ایک بہت ڈیپ میننگ ہے جس کے رزلٹ دنیا میں بھی ملتے ہیں, آخرت میں بھی ملتے ہیں. تو فرسٹ حدیث کیا تھی؟ فرسٹ حدیث کیا تھی؟ صائم اور قائم. یاد رہے گا, صائم اور قائم. اچھا یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ روزہ مت رکھو, وہ بھی رکھو تو اور اونچا درجہ ہو جائے گا, قیام اللیل کرو تو اور اونچا درجہ ہو جائے گا, لیکن اخلاق کو کم مت سمجھو, اسے ایکسٹرا مت سمجھو. سیکنڈ چیز, سب سے بھاری چیز ترازو میں وہ کیا ہے؟ اچھا اخلاق. دو چیزیں یاد رہے گی انشاءاللہ. نمبر 3, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم, لوگ کس وجہ سے سب سے زیادہ لوگ جنت جانے والے ہیں اور کس وجہ سے سب سے زیادہ لوگ جہنم جانے والے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تقوی اللہ و حسن الخلق. سب سے زیادہ لوگ جنت جائیں گے تقوی کی وجہ سے اور اچھے اخلاق کی وجہ سے. مطلب فیکٹرز میں کس فیکٹر کی وجہ سے سب سے زیادہ لوگ جنت جائیں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پہلا فیکٹر کیا ہے؟ تقوی ہے, اور سیکنڈ فیکٹر کیا ہے؟ اچھا اخلاق ہے. اور کس وجہ سے سب سے زیادہ لوگ جہنم جائیں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الفم والفرج, منہ کی وجہ سے اور پرائیویٹ پارٹس کی وجہ سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اکثر خطایا ابن آدم فی لسانہ, اکثر خطائیں آدم کی اولاد کی اس کی زبان کی وجہ سے ہوتی ہے. پتا ہے کہ میں صحیح ہوں اور پھر بھی آرگیو نہ کریں پرسنل میٹرز میں. تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو گارنٹی دی, کس چیز کی؟ جنت کے لاسٹ ایریا میں گھر کی. مہمان آیا تو لوگ بولتے ہیں نا مہمان آیا بلا آئی, ہاں, یا کوئی سامنے والا کہتا ہے مان نہ مان میں تیرا مہمان. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا